یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، اے ابا حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کو سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، آج کل تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کو بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دونوں بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکا ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب بھی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہے، اور اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا، اس ماں کے دل میں کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ رونے لگی، اور اپنے ماں اور باپ کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، پھر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے، اے امی حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنے ماں کے پاس میں چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنے ماں کے سینے کے ساتھ میں لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہے ہیں۔
اتنے میں ہی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس میں بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں اگر کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات کہتی ہے کہ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بعد میرے بچوں کو میرا جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہے کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رہے ہیں، بیوی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بیوی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، اور میرے بابا جان نے میرے خواب میں یہ آ کر کہا ہے، اے فاطمہ، تو شہری کر علی کے دسترخوان میں، اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو جاتی ہیں۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بیوی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے تھے، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی ان کے قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بیوی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی اتنا زیادہ روتے ہیں کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بیوی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر سے آواز آئی تھی وہ بیوی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بیوی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بیوی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گنہگار ہیں۔ بیوی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچے کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے بخشائے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو ہمارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔